حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے مجھے، ان غریبوں سے مسکینوں سے زیادہ میری کوئی فضیلت ہے۔ حضرت سعد کے دل میں خیال آیا، وہ تھوڑے مالدار تھے، خیال گزرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے فرما رہا ہے۔ اس لیے کوئی امیر شخص یہ مت سوچے، ہوتا ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری بڑی محنتیں ہیں ان چیزوں میں، بالکل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رزق کے اندر برکت اس وقت آتی ہے کہ جب اپنے پاک مال میں سے آپ رزق کو نکال کر پاک کرنے کے لیے صدقات ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو، اپنے غریب مسکین بھائی کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نواز دیتا ہے۔ آپ کے پیسے دینے سے، آپ کی مدد کرنے سے اللہ وحدہ لم یزل آپ کو بھی نواز دیتا ہے اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صحابی کو تلقین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت کی کثرت آ جائے، وہ غریبوں کی مدد کرنا شروع کرے، وہ اپنے دسترخوان کو کھلا کر دے، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ لیکن کنجوسی اور جیبوں پر سام بٹھا کر بندہ بیٹھ جائے کہ ہم نے یہ پیسہ تو پاس رکھنا ہے، فرشتوں نے لے دے کے کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، مت کوئی سمجھے یہ جائیدادیں آپ کو کام آئیں گی، مت کوئی سمجھے یہ پیسہ کسی کو کام آئے گا۔ لوگوں، اگر بروز محشر یا قبر کی ہول ناکیوں میں کوئی کام آئے گا تو جب تم غریبوں کی مدد کرو گے، یتیموں کا خیال رکھو گے اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو گے، رب ذوالجلال ان کی خدمت کی وجہ سے تمہاری قبر کو بھی سنوار دے گا، تمہارے حشر کو بھی سنوار دے گا۔